بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی کی کمی سے دماغ میں کیمیکل کا توازن خراب ہوتا ہے، جس سے چڑچڑاپن، غصہ اور موڈ کی خرابی ہو سکتی ہے۔ پانی کی کمی سے جسم میں توانائی کی سطح کم ہو جاتی ہے، جس سے آپ کو تھکاوٹ اور سستی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ زندگی کے آخری وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سانس کی گڑگڑاہٹ محسوس ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ وصیت کی: الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس وصیت کا اعادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی زبان مبارک میں ان الفاظ کے ادا کرنے کی طاقت نہ رہی۔ ناظرین، 11 ہجری کے ماہ سفر کے آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلقاء اور فلسطین کے علاقوں میں جا کر رومیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ اس جنگ کے لیے تیار ہونے والے لشکر میں مہاجرین اور انصار میں سے کبار صحابہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا قائد ایک کم عمر صحابی اسامہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 روز قبل ہفتے کے دن لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی تیاری مکمل ہو گئی تھی، اور اس کی تیاری کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے پہلے شروع کیا گیا تھا۔ بعض لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی امارت پر معترض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حبکی کا اظہار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمائے: تم ابو اسامہ کی امارت کو ہدف ٹھہراتے ہو، اس سے قبل تم اس کے باپ یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی امارت پر بھی معترض ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، زید امارت کے مستحق تھے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ لائق محبت تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اسامہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کر لی، جس کی وجہ سے یہ لشکر چند میل کا فاصلہ طے کر کے جرف کے مقام پر رک گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ لشکر مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہو گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی تیسرے دن ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اسامہ کے لشکر کو رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بیچنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لشکر کا ہر سپاہی مدینہ سے نکل کر جرف کے مقام پر پہنچ جائے، جہاں اس لشکر نے پہلے دن پڑاؤ کیا تھا۔ اس اعلان عام کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ جن لوگوں کو اس لشکر میں بھیجا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے جلیل قدر افراد ہیں، اور عرب کی اس وقت جو حالت ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے یہ مناسب نہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو آپ اپنے سے الگ کر دیں۔ اگر یہ جماعت یہاں رہے گی تو آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ جنگل کے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں اسامہ کا لشکر ضرور روانہ کروں گا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ کرنے کا حکم جاری فرمایا تھا۔ اگر ان بستیوں میں میرے سوا کوئی بھی نہ رہے اور میں تنہا رہ جاؤں تو بھی یہ لشکر روانہ ہوگا۔ یہ سن کر تمام لشکر اپنے فوجی ٹھکانے جرف کے مقام پر پہنچ گئے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کی کہ وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا کر یہ گزارش پیش کرے کہ ان لوگوں کو واپس مدینہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ بہت سے جلیل قدر صحابہ میرے ساتھ جا رہے ہیں، مجھے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ طیبہ میں باقی رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں تشویش ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس لشکر کی روانگی کے بعد مشرکین عرب ان پر حملہ کریں۔ انصار سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ خلیفہ رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جائیے اور ان کی خدمت میں ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچائیے کہ وہ ہمارے اس لشکر کا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر فرمائے جو اسامہ سے زیادہ عمر کا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دونوں درخواستیں لے کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی درخواست پیش کی۔ اس کے جواب میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر جنگل کے کتے اور بھیڑیے مجھے اٹھا کر لے جائیں تو بھی میں وہ کام کرنے سے نہیں رکوں گا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی ہرگز مخالفت نہیں کروں گا، اگرچہ ان بستیوں میں میرے سوا کوئی زندہ باقی نہ رہے۔ یہ قطعی جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصار کا نقطہ نگاہ پیش کیا کہ اس لشکر کی روانگی اگر ضروری ہے تو اس کا عہدہ امارت کسی ایسے شخص کے سفر کیا جائے
جو عمر کے اعتبار سے اسامہ سے بڑا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دونوں پیغام پہنچاتے وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ دوسرا پیغام سنتے ہی وہ جگہ سے اٹھے اور کھڑے ہو کر غصے کی حالت میں عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ کر فرمائے، اے عمر تیری ماں تجھے گھوم پائے۔ اسامہ کو اس امارت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے اور تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اسے منصب سے الگ کر دوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ دو ٹوک جواب سن کر عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس آئے۔ لوگوں نے بےتابی سے پوچھا کیا جواب لائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا، چلے جاؤ میرے سامنے سے، تمہاری مائیں تمہیں گھوم پائے، مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھڑکیاں کھانا پڑی۔ بعد ازاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لشکر میں تشریف لائے، فوجیوں کو اپنے سامنے روانہ کرنے اور انہیں الوداع کہنے کے لیے کچھ دور ان کے ساتھ گئی۔ اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے اور ان کی سواری کی لگام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پکڑی ہوئی تھی، جبکہ اسامہ سوار تھے۔ اسامہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں سواری سے اتر کر پیدل چلوں گا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہ تم سواری سے اترو گے اور نہ میں سوار ہوگا، میرا اس بات میں کیا نقصان ہے کہ تھوڑی دیر اللہ کی راہ میں پیدل چل کر اپنے قدم و بار آلود کر لوں۔ عاصی کے نام اعمال میں ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 700 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور 700 گناہ دور کیے جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اگر میری کچھ مدد کرنا مناسب سمجھے تو عمر کو مدینہ طیبہ میں میرے پاس رہنے دے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز سے موافقت کی اور عمر رضی اللہ عنہ جو قبل ازی لشکر اسامہ میں شامل تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اعانت کے لیے مدینہ طیبہ میں رہ گئے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، مقتولین کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی ان کا کان ناک ہاتھ پاؤں وغیرہ نہ کاٹنا، پھلدار درخت نہ کاٹنا، کسی بکری گئے اور ان کو سوائے کھانے کے ذبح نہ کرنا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس پہنچے گے جو تمہارے لیے برتنوں میں مختلف کھانے لائے گے، تم انہیں کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا۔ تم ایسے لوگوں سے ملو گے جنہوں نے سر کا درمیانی حصہ منڈوایا ہوگا اور سر کے چاروں طرف بالوں کی لٹیں لٹکائی ہوگی، انہیں تلوار سے مارنا یعنی قتل کر دینا، اپنی حفاظت اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا۔ اس کے بعد اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کی کمان کرتے ہوئے شام کی سرحد میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قبائل میں اپنے گھوڑ سواروں کو پھیلا دیے۔ پھر دوسرے مقام جس کا نام آبل تھا پر حملہ کیا، جس میں وہ کامیاب رہیں اور مال غنیمت ہاتھ آئے۔ ان کے آنے جانے کا یہ سفر 40 روز کا تھا۔ ہر کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس کی سرزمین پر اسامہ رضی اللہ عنہ کے حملے کی اطلاع دونوں باتیں ایک ہی وقت میں پہنچی تھیں۔ یہ سن کر رومیوں نے تعجب و حیرانی سے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کا سربراہ وفات پا گیا ہے اور اس کے باوجود یہ ہماری سرزمین پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف وہ قبائل عرب جن کے حملے کا مدینہ کے مسلمانوں کو خوف تھا، وہ پکار اٹھے، اگر یہ طاقتور نہ ہوتے تو فوج نہ بھیجتے، اتنی بڑی فوج ان کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح وہ ان بہت سے کارروائیوں سے رک گئے جو وہ مسلمانوں کے خلاف کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ دوسری طرف اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر فتح یافتہ ہو کر مدینہ کی طرف واپس ہوا۔ ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے ہاتھ تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں اعانت کے لیے بات چیت کی جنہوں نے حضرت عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ ان پر معاہدہ کی روح سے یہ تعاون کرنا واجب تھی۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم آپ کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ اس بہانے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیے اور پھر ایک بدبخت عمر بن جہاش نامی شخص کو اس کی گھر کی چھت پر چڑھا دیا کہ وہ چکی کا پاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کے حفظ سے باطن کی اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تیزی سے اٹھے اور مدینہ آ کر صحابہ کرام کو ان کے گھروں کا محاصرہ کر لینے کا حکم دیا۔ آخرکار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مدینہ منورہ سے ان کی جلاوطنی عمل میں آئی۔ ناظرین، ابو رافع قبیلہ بنو نذیر کا سردار اور عرب کا مشہور تاجر تھا۔ پہلے مدینے میں رہتا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد وہ اپنے قبیلے کے ساتھ دشمنی اور سرکشی پر اتر آیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ آخر وہ ذلیل و خوار ہو کے مدینہ سے جلاوطن کیے گئے۔ ابو رافع خیبر میں آباد ہوا اور وہاں بیٹھ کر اسلام کی بہکانی کی سازشیں کرنے لگا۔ جنگ خندق اسی تعاون کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اسی ابو رافع نے مکہ جا کر قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور قبیلہ غطفان کو بھی خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دے کر میدان کاراز میں لایا۔ ادھر بنو قریظہ کو بھی اسی نے مسلمانوں سے غداری پر اکسایا اور 10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے یہ سارے کا سارا لشکر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر تتر بتر ہو گئے۔ جنگ خندق کے بعد قبیلہ حضرت کے چند جیالوں نے بارگاہ رسالت کے گستاخ اور جنگ خندق کے سب سے بڑے مجرم ابو رافع کے قتل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور فان صحابہ کرام پر مشتمل قافلے کو ابو رافع کے قتل کی مہم پر روانہ فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ یہ 5 افراد پر مشتمل قافلہ شام کے وقت خیبر پہنچا اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ ایک تدبیر سے قلعہ میں داخل ہو گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے۔ رات میں قصہ گوئی کا دور ختم ہوا اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو دربان میں دروازہ بند کر کے اس کی چابیاں ایک کیل پر لٹا کر چلا گئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو رافع بالا خانہ پر رکھتا تھا جس تک کئی دروازے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ میں نے چابیاں لی اور ایک دروازہ کو کھولتا اور پھر اسے اندر سے بند کرتا گیا۔ میں جب بالا خانہ پر پہنچا تو وہاں اندھیرا تھا اور ابو رافع اپنے اہل و عیال میں سویا ہوا تھا۔ مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کدھر ہیں، تو میں نے آواز دی ابو رافع۔ اس نے کہا کون ہے؟ میں آواز کی طرف لپکا اور پوری طاقت سے تلوار سے وار کیا، لیکن وار خالی گیا۔ اس نے ایک زور کی چیخ ماری۔ میں نے اپنی آواز بدل کر ہمدردانہ لہجہ میں پوچھا ابو رافع تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا بھی کسی نے مجھ پر تلوار کا وار کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں دوبارہ اس کی آواز کی طرف پلٹا اور اپنی تلوار اس کے پیٹ میں گاڑ دی اور اسے دبائے رکھا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر جلدی جلدی ایک ایک دروازہ کھولتے ہوئے سیڑھی سے اترنے لگا۔ مجھے ایسے لگا کہ زمین قریب آ گئی ہے، تو میں نے اپنے قدم کو زمین پر رکھا تو گر پڑا۔ میری فنڈلی زخمی ہو گئی اور صبح تک اسی جگہ رہا، یہاں تک کہ اس کی موت کا اعلان سن کر اترا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی موت کی خوشخبری سنائی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ پہ لاؤ۔ میں نے پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ گویا کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ ناظرین، مسلسل پانی کم پینے سے گردوں پر دباؤ بڑھتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ گردے کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سافٹ ڈرنک مرد و خواتین کے تولیدی نظام کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس کے باعث حمل ٹھہرنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ موسم سرما میں بوڑھوں اور بچوں کے مثانے کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ اس شکایت سے نجات کے لیے تل کی لڈو بہترین غذا اور دوا ہیں۔ تل اور گڑ سے تیار شدہ ریوڑیاں بھی فائدہ مند ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں منفی سوچ سے چھٹکارے کے لیے سوم کو غذا میں شامل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق سوم میں پائے جانے والا ایک مرکب انسان میں ایسی دماغی سرگرمی کو کم کر سکتا ہے جو کسی شخص کو منفی سوچ کے چکر سے باہر نہیں آنے دیتی، اور یہ ڈپریشن کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول یہ کن لوگ کے لیے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے ہوگی جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، پابندی سے روزے رکھیں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھیں۔ ناظرین، زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائے کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کرے کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ اس کائنات کا مالک رب العالمین ہے۔ اگر آپ کو بغیر کسی وجہ کے سر درد کا سامنا ہے تو ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ آپ روزانہ پانی کی مقدار میں اضافہ کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی کی سطح میں معمولی کمی بھی سر درد کا باعث بن سکتی ہے۔ مزید یہ کہ جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے
تو دماغ عارضی طور پر سکڑ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ سے دماغ قفلی سے ہٹ جاتا ہے، جس سے سر درد ہوتا ہے۔ مناسب پانی پینے سے یہ توازن بحال ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں درد کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے۔ شکریہ۔